السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، سوال جواب کی نشست کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہیں۔ قرآن کریم کے حوالے سے ہمارے پے در پے سوالات چل رہے ہیں کہ قرآن کریم کو با ترجمہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں۔ ہم نے جواب دیا ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ پھر سوال ہوا قرآن کریم کو تو صرف علماء سمجھ سکتے ہیں، عوام نہیں۔ ہم نے کہا نہیں، کہاں لکھا ہے قرآن کریم میں کہ صرف علماء سمجھ سکتے ہیں، عوام نہیں؟ ہم تو پورے قرآن کریم کو سامنے رکھیں، پتہ چلتا ہے قرآن کریم کو علماء بھی سمجھ سکتے ہیں، عوام بھی سمجھ سکتے ہیں، البتہ دونوں کا دائرہ الگ الگ ہے۔ عوام کا عوامی دائرہ ہے، علماء کا علمی دائرہ۔ پھر سوال جناب سامنے آ جاتا ہے، یہ سوالات معاشرے سے ہم نے لیے ہیں، سمجھائی؟ معاشرے میں یہ سوالات پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ ہم معاشرے کے بیچ و بیچ رہتے ہیں، یہ اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے جی۔ بھائی قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنے سے بندے گمراہ ہو جاتے ہیں، اتنا بڑا سوال کہ قرآن کریم، کیا قرآن کریم پڑھنے سے بندے گمراہ نہیں ہوتے؟ قرآن کریم پڑھنے سے تو بندے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ جناب، قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنے سے بندے گمراہ نہیں ہوتے، بلکہ قرآن کریم کا ترجمہ اور قرآن کریم نہ پڑھنے سے بندے گمراہ ہوتے ہیں۔ قرآن تو ھدی للناس ہے، ھدی للمتقین ہے، اللہ اکبر۔ تو جو کتاب جس کی صفت ہی یہ ہو کہ وہ ھدی للناس ہے، وہ ھدی للمتقین ہے، اسے پڑھنے سے لوگ گمراہ ہوں گے اگر نیت درست ہے تو؟ کبھی نہیں۔ قرآن تو ندا دیتا ہے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، ارے مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ پڑھے نا ذرا سورہ تکویر، اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت، چلتے جائیں آگے، فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالافق المبین وما هو على الغیب بضنین وما هو بقول شیطان الرجیم۔ قرآن، اللہ اپنے کلام کا، اپنے قرآن کا کتنا دفاع کر رہا ہے سورہ تکویر کے اندر۔ ارے یہ کیا کہتے ہیں قرآن کریم، یہ کوئی شیطان الرجیم کا قول نہیں ہے، وما هو بقول شیطان الرجیم فأین تذهبون، ارے تم اس قرآن کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ قرآن تو ندا دیتا ہے کہ مجھے چھوڑ کے تم کہاں جا رہے ہو؟ ارے کمبختو مجھے چھوڑ کے تم کہاں جا رہے ہو؟ ان هو الا ذکر للعالمین، میں تو عالمین کے لیے یاد دہانی بن کر اترا ہوں۔ پہلا سبق الست یاد دلانے اترا ہوں، لیکن جبر نہیں، زور نہیں، دستک ہے، صرف دستک۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے جو راہ مستقیم اپنانا چاہتا ہے اس کے لیے ذکر ہوں، ہدایت نامہ ہوں، نصیحت نامہ ہوں، حقیقت میں یاد دہانی ہوں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، میں اس ہستی کا کلام ہوں جس نے تمہاری نصیحت کے لیے، تمہاری یاد دہانی کے لیے مجھے آسان کر دیا ہے۔ اتنا آسان کہ محض سن کر، محض پڑھ کر، محض ترجمہ ہی سن کر بنیادی اسلامی تعلیمات بالکل ظاہر باہر ہو جاتی ہیں، اظہر من الشمس ہو جاتی ہیں، عیاں راچ بیاں کے مصداق ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ عرب و عجم کا ایک چرواہا بھی میری بنیادی تعلیمات کو سمجھ سکتا ہے، انگوٹھا چھاپ بھی ایک چرواہا بھی میری تعلیمات کو سمجھ سکتا ہے، اور تورات و انجیل کا عالم بھی میری تعلیمات کو سمجھ سکتا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس قدر آسان کر دیے جانے کے بعد بھی مجھے کوئی سمجھنے کے لیے کوئی آمادہ ہے کہ نہیں، کوئی تیار ہے کہ نہیں؟ ہماری دنیا میں، یہاں دنیا میں تمہیں اختیار ہے کہ تم مجھ قرآن کو سمجھو یا نہ سمجھو، اپنی زبان میں میرا ترجمہ پڑھو یا نہ پڑھو، لیکن قیامت کا منظر یاد رکھنا، جب وہ ہستی جس کے سینے اطہر پر میرا نزول ہوا، وہ پروردگار عالم کے حضور مجھ قرآن کو نظر انداز کرنے والوں کی بابت شفاعت کی بجائے شکایت کرے گی کہ اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار،
اے میرے پرورش کرنے والے، روحانی پرورش کرنے والے، مادی پرورش کرنے والے، میری اس امت نے اتنے عظیم الشان اور جلیل القدر قرآن کو چھوڑ دیا تھا، کوئی بھی وجہ بنا کر، بے وقت جان کر، خود سے مشکل جان کر، مفادات سے متصادم جان کر، اللہ اکبر، یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ لوگو، آخر وہ کتاب کیسے مشکل ہو سکتی ہے جس میں تمہارا اپنا ذکر ہو، تمہاری اپنی نفسیات کا ذکر ہو، تمہارے اپنے مزاج کا ذکر ہو، تمہاری اپنی عادات و اطوار کا تذکرہ ہو، تمہارے اپنے انجام خیر و شر کا بیان ہو۔ لقد انزلنا الیکم کتابا، ارے ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے، فیہ ذکرکم، جس میں تمہارا ہی ذکر ہے۔ سورہ انبیاء کا پہلا رکوع ہے، آخری آیات ہے، آخری آیت ہے پہلے رکوع کا، سورہ انبیاء 17واں سپارے کا پہلا رکوع۔ لقد انزلنا الیکم کتابا، ارے ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے، فیہ ذکرکم، جس میں تمہارا اپنا تذکرہ ہے۔ اللہ اکبر، افلا تعقلون، تمہیں پھر بھی کچھ نہیں سوچتا کہ ہم نے وہ کتاب اتاری جس میں تمہارا اپنا ذکر ہے، تمہاری اپنی نفسیات کا ذکر ہے، پھر بھی تم نہیں سمجھو گے؟ افلا تعقلون، بلا ایسی کھوپڑی بھی ہو سکتی ہے جو ہو تو درست اور تندرست، مگر اسے اپنی ہی بات کی سمجھ نہ لگے، اپنی ہی نفسیات کا، عادات کا، مزاج کا، طور و اطوار کا پتہ نہ لگ سکے؟ نہیں، ایسا کہنا سینہ زوری ہو سکتی، کچھ بھی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایسی سینہ زوری کی سزا ابد الآباد کی جہنم ہے اور کچھ بھی نہیں، جہنم، صرف جہنم۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، قرآن کریم پہ ہمارے سوالات اور ان کی جوابات جاری ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔